سے سورہ دہر میں اور سورہ شورا میں، سورہ احزاب میں، تیسرے پارے میں، سورہ کوثر میں، یہ سب میں نہ حضرت نبی کی اولاد کا نام مگر یزید کا نام کہیں پر بھی نہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ان من امتی، اگر غور کریں گرامر کے اعتبار سے تو من امتی میں من کا معنی ہوتا ہے بعد، میری امت کا بعد جو حملہ کر رہا ہے، میری امت کا بعد، امت میں سے جو یہ بعد گئے ہیں ان میں کا بعد ان کی مغفرت ہوگی، ان کی بخشش ہوگی۔ تو اولاً حدیث پاک ہی میں لفظ من نے واضح کر دیا کہ یزید اس میں شامل نہیں ہے، مغفرت کی کیٹیگری میں یزید شامل ہی نہیں ہے، ورنہ شامل ہوتے تو سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ان امتی یغزون مدینہ قیصر، میری یہ امت، میری یہ قوم جو جا رہی ہے حملہ کرنے یہ بخشی جائے گی۔ من امتی کہہ کر رسول نے خود اشارہ کر دیا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں سنیوں سے کہ آپ جب بھی مخالف سوال کریں تو آپ پہلے ان کے سوال ہی کو دیکھو، سوال ہی میں جواب مل جائے گا۔ تو ان من امتی ہی میں جواب ہے خیر، اور دوسرے اعتبار سے کہ ان من امتی میں شک ہے اور حسن و حسین کے جنتی ہونے میں یقین ہے۔ حضرت امام ترمذی نے حسن حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ کی حدیث پاک ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آج خطبوں میں بھی پڑھا جاتا ہے مومنو، سارے ممبر رسول پر سارے خطیب جمعہ، سارے خطبہ اسلام حسن و حسین کا ترانہ گا رہے ہیں۔ ذرا کہیں بھی آپ بتا دو کہ یزید کا ترانہ گایا جاتا ہو۔ مقدس گھرانے کا ناخلف بیٹا حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی رسول کاتب وحی الہی محمد الرسول اللہ کے بالکل بازو میں بیٹھنے والے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کا ناخلف بیٹا یزید تھا۔ امیر معاویہ جلیل القدر صحابی تھے، لوگ ان پر بھی جملے کستے ہیں، بھپتیاں کرتے ہیں۔ میں گوشبار ابر آواز کرتا ہوں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ صحابی کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہوگا۔ جنہوں نے ان کی تعظیم کی گویا اس نے میری تعظیم کی، جنہوں نے ان کو گالی دیا گویا اس نے مجھے گالی دیا۔ اس لیے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی ذرا احتیاط سے کام لیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ تو یزید کے بارے میں اس حدیث سے تم قطعاً ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک تو من امتی میں من خود اشارہ کر رہا ہے کہ بعض ان میں سے جو گئے ہیں، اور بعض کون گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یزید ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دوسری قرآن کی آیت کریمہ اور دوسری حدیث پاک، تو یزید اس میں شامل ہی نہیں۔ اور دوسری بات یعنی مغفرت میں شامل نہیں، اور دوسری بات حسن و حسین کا جنتی ہونا حدیث سے ثابت۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے، امام ترمذی جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حسین کا جنتی ہونا گارنٹیڈ ہے، اور یزید کا اس حدیث کے حوالے سے بھی امکان ہے، من کی وضاحت کی بنیاد پر تو مکمل ہی بائیکاٹ ہے۔ لہٰذا یزید کی حقانیت اور حسین کی ناحقانیت کا قائل جو کوئی بھی ہوگا گویا قرآن کا انکار ہے اور حدیث پاک کا انکار ہے۔ حسین اور حسن کی حقانیت قرآن سے ثابت ہے، اور یاد رکھیے قرآن مجید جب جس کی تعریف کر دیتا ہے تو اس کو کوئی میٹ نہیں سکتا۔ رب جانتا ہے، اگر ایسا بھی کہہ سکتے آپ کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری اس وقت حسین صحیح ہوں گے، استغفراللہ، نہیں، اللہ نہیں جانتا تھا۔ اگر اس وقت صحیح ہوتے تو آئندہ کا اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا تھا۔ اگر حسین غلط پر ہوتے تو وہ تعریف کی آیت ہی نہیں اتارتا، تعریف کی آیت ہی نہیں اتارتا۔ اس لیے حسین کی حقانیت قرآن سے ثابت، عظمت اہل بیت قرآن سے ثابت، قرآن کی چند آیت کریمہ ہم نے بتا دیا، اور حدیث قسطنطنیہ کی بھی وضاحت بتا دی گئی۔ خود حدیث پاک میں امکان کا پہلو ہے، حضرت حسن و حسین کے لیے جنتی ہونے کے اعتبار سے یقین ہے، اور امکان اور یقین میں مرتبہ یقین کا ہے، امکان کا گزر ہی نہیں ہے۔ اور پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر واقعی میں سچے امتی ہو تو نبی نے جو چاہا اس کو چاہو، نبی نے جسے نہ چاہا اس کو نہ چاہو۔ نبی نے حضرت حسن کو چاہا، حضرت حسین کو چاہا، بس ہمارے پاس چاہنا ہی چاہنا ہے۔ خدا پاک نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن میں جگہ عطا فرمائی۔ تعریف کے اعتبار سے، مدحت کے اعتبار سے رب العالمین ہمیں ٹھیک صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ امت محمدیہ کی
کی اصلاح فرمائے، امت محمدیہ کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح طور پر یزید کی ناپاکیت، نزید کی ناحقانیت اور حسین کی حقانیت اور پاکیت کو سمجھنے کی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ مقدس اجتماع اپنی شان و عروج کے اعتبار سے اختتام کو چاہتا ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کے کہنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے، ہماری اس گزارش کو قبول فرمائے، جو اس میں لغزشیں ہوئی ہو معاف فرمائے۔ چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات اور واضح کر دوں کہ علم، تعزیہ اور دیگر خرافات محرم جو ہوتے ہیں یہ سب ممنوع ہیں۔ حسین کی خوشی، حسن کی خوشی چاہتے ہو تو روزہ رکھو، عبادت کرو، نماز پڑھو، یہ ساری چیزیں عبادتوں کے اعتبار سے پابندی کرو۔ حسین نے آخری لمحے میں جو تلوار برادران عباس کے بازو کٹنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی، عباس کے بازو کٹنے کے بعد بھی، حضرت رفقائے کربلا میں دیگر رفقا کی شہادت کے بعد بھی جو تلوار نہ رک سکی، وہی تلوار اچانک رک جاتی ہے۔ کس لیے رک گئی؟ نماز کے لیے رک گئی۔ اس لیے ہم امت محمدیہ سے گزارش کریں گے کہ اگر حسین کو چاہنے والے ہو تو نماز پڑھو، اور مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، نیک کام کرو، خیر خیرات کرو۔ علم، تعزیہ داری یہ خرافات کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور گزارش، اس ضمن میں کچھ ایسے بھی شر پسند لوگ ہیں، سبیلہ حرام ہے، سبیل پلانا حرام ہے۔ پیارے لفظ آپ اللہ کی وہ چیز جو نعمت کی شکل میں ہے، پانی اور شربت، اللہ اللہ، جنتی چیزوں کو آپ اسے ممنوع اور حرام کہتے ہو، استغفر اللہ۔ تب تو تم بڑے کوفی نظر آ رہے ہو، اس لیے کہ کوفہ میں پانی کو بند کیا گیا تھا۔ تو حسینی اگر ہو تو پانی پلاؤ، یزیدی ہو تو پانی نہ پلاؤ، حسینی ہو تو سبیل یعنی شربت اور پانی۔ سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل کوئی کھانے کی چیز کا نام نہیں، سبیل پلانے، سبیل راستے میں پانی رکھ دیتے ہیں، اس کو سبیل، سبیل مانے راستہ۔ تو اگر سبیل پلاتے ہیں تو بالکل یہ جائز ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی مشہور حدیث پاک، نبی پاک نے حضرت سعد کو خاص طور سے فرمایا تھا کنواں کھدوا دو۔ کس لیے کنواں کھدوا دو؟ خالی دیکھنے کے لیے نہیں، اس سے جتنے لوگ پیئیں گے وہ سب کا ثواب تیری ماں کو پہنچے گا۔ تو ایسے ہی جتنے لوگوں کو تم شربت اور پانی اور سبیل پلاؤ گے، لگاؤ گے، ان سب کا ثواب حسین کو ملے گا۔ مگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز جو فرض ہے اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ امام حسین نے جینے کے لیے نہیں، تلوار اگر رکی بھی ہے تو نماز کے لیے رکی ہے۔ اس لیے نماز کی فرضیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ نماز پڑھو، مالک نصاب ہو تو حج کرو، زکوٰۃ دو، نیک کام کرو، غیبت چغلخوری سے بچو، حسد سے بچو۔ یہی پیغام ہے محرم الحرام کی اس مقدس محفل کا، اور یہی پیغام ہے عظمت اہل بیت اور عظمت اہل بیت کانفرنس کا اور اس مقدس اجتماع کا۔ اس میسج کو عام سے عام تر کرو۔ پیارے امام حسین کی خوشی چاہتے ہو تو خدا کی قسم نیک کام کرو، صدقہ دو، خیر خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، امداد کرو، تعاون کرو، دعا کرو۔ اللہ حسن و حسین کے شہادت کے صدقہ و طفیل میں پروردگار عالم ہمارے گھر میں حسینی ماحول پیدا فرما دے، ہمارے بہو بیٹیوں میں حسینی گھرانے کا جذبہ عطا فرما دے، ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اس ضمن میں ایک اہم بات یاد آ رہی ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ حضرت امام حسن کو کیا ان کی بیوی نے زہر دیا تھا؟ میں اس ضمن میں اشارہ کر دوں آپ کو، ان کی بیوی جعدہ نام ہے۔ حضرت امام حسن، سچ یہی ہے کہ مفتی اعظم ہند اور دیگر محققین اسلام کی صراحت کے مطابق حضرت امام حسن جانتے تھے کہ کس نے دیا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیا گیا ان کو زہر، اور یزید کی ایما اور اشارے پر قرینہ کے اعتبار سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے دیا ہے۔ مگر امام حسن نے صراحت اس لیے نہیں کیا، سبحان اللہ، غور کرو، صراحت اس لیے نہیں کیا کہ وقتی طور پر دنیا کہہ دیتی کہ اہل بیت اطہار میں بھی شریعت کا پالن نہیں ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ کتنا لحاظ کیا ایک زہر دینے والے کے اعتبار سے، نبی کے گھرانے میں داخل ہونے کے بعد حضرت امام حسن نے صراحت نہیں کیا۔ بار بار امام حسین پوچھ رہے ہیں، بھیا بتائیے کس نے دیا، کس نے دیا؟ امام حسن کہتے ہیں، اللہ اشد نقمتاً، جس نے دیا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے، میرا جو گمان ہے اگر سچ نہ نکلا تو فالتو میں چلی جائے گی، اور اگر سچ نکلا تو اللہ اشد نقمتاً، اللہ زیادہ انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اشارہ، یہ قرینہ فرماتے ہیں مفتی اعظم کہ یہ اشارہ اور قرینہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا کتنا لحاظ کیا امام حسن نے، کتنا
کہاں لحاظ کیا؟ وہمی گمانی ظنی اعتبار سے بھی اہل بیت کو بدنام کرنے کے اعتبار سے سوچا تک نہیں گیا۔ آج اہل بیت کو بدنام کیا جاتا ہے، آل رسول کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو پیارے، اگر کوئی آل رسول ہے تو اہل بیت اطہار میں سے ہے، ان کے حسب و نسب پر مت جاؤ۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو تم تعظیم کرو، ادب و احترام کرو۔ یہی اہل سنت والجماعت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی حقانیت ہے۔ یاد رکھنا، تم تعظیم کرو گے تو تمہاری نیت کے اعتبار سے ثواب ملے گا، اگرچہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ تم تعظیم کرو۔ بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری کی دوسری حدیث حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ارقبوا محمد فی اہل بیتہ، اہل بیت کی تعظیم کرو، محمد کے اہل بیت کی تعظیم کرو۔ اہل بیت فرمایا گیا، لہذا جو بھی اپنے آپ کو اہل بیت آل رسول کہتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں۔ خبردار خبردار مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھانے والے کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں سادات کی تعظیم نہیں ہوتی، غلط ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرو۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر وہ ظاہری طور پر فاسق بھی ہیں تو فسق کو نہ دیکھو، نسب کو دیکھو، آل رسول ہونے کو دیکھو، اس اعتبار سے ان کی تعظیم کرو۔ اس لیے اگر انہوں نے زہر دیا ہے تو جب امام حسن نے صراحت نہیں کیا تو ہمیں بھی صراحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اہل بیت اطہار کا خود لحاظ کیا ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خصوصی نشست کو قبول فرمائے، بیٹھک کو قبول فرمائے اور اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ روزے کو قبول فرمائے۔ امت محمدیہ 9-10 روزہ رکھیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور اصال ثواب کریں۔ شہدائے کربلا خصوصیت کے ساتھ امام علی مقام کو یاد کر لیں اور اسی میں خوشی ہے۔ علم تازیہ داری ان تمام سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔